سے ہم برسول توحید کی تلاوت سننا کا افسر حسین ابن عابد حسین اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم تبارک الذی احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات جو سب سے بہتر خلق کرتا ہے۔ خلق کرنا خالق خلق کر سکتا ہے، یہ خالق ہے، لیکن خداوند عالم جو خلق کرتا ہے وہ احسن ہوتا ہے۔ جیسے جب کسی کا کمپیریزن کیا جاتا ہے، موازنہ کیا جاتا ہے، فلاں سے فلاں بہتر ہے، ایک تو یہ ہوا۔ جیسے انگلش میں ہوتا ہے یہ فلاں سے فلاں بیٹر جیسے ہے آپ نے کہا، لیکن جب کسی کو سب سے اچھا کہنا پڑتا ہے تو سپرلیٹیو آتی ہے، اس کے لیے آتا ہے وہ انسان بیسٹ، یعنی سب سے اس سے بہتر کوئی نہیں۔ تو اب جو خداوند عالم نے یہاں ایک بات کہی ہے کہ ایک کا خلق اور ایک کی حسن، احسن حسن سے بنا۔ حسن کے معنی ہو گیا خوبصورت، وہ خوبصورت تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اب خوبصورت کے لیے تو ہمارے یہاں معیار دوسرا۔ خداوند عالم کی نگاہ میں سارا سے زیادہ حائرہ خوبصورت تھی محمد والے۔ آپ دیکھیں، اب ہمارا جو خوبصورتی کا معیار دوسرا ہے۔ اب اللہ کے رسول کی مثال، ہم لوگ خوبصورت زبان بولتے ہیں، بہترین زبان ہے اردو، عرب اپنی زبان پہ ناز کرتے تھے، لیکن وہی عرب جو بولتے تھے تو اللہ کو پسند نہیں آیا، بلکہ جو اشہد ان کہتا تھا ایک بلال، کیا بات، اشہد ان کہتا تھا، وہ اللہ کو زیادہ آسان ہے۔ اگر ہم سب کہیں کہ ہمیں خوبصورتی پسند ہے، ہم نے خوبصورت سب چیز، تو خداوند عالم نے جو اذان کا حکم دیا اور کہا اذان کہو، اور خدا کہتا ہم جو کرتے ہیں احسن کرتے ہیں، سب سے خوبصورت، یعنی اسے تصور نہیں کر، اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا۔
اب اس میں خداوند عالم کہہ رہا ہے بلال کی اذان احسن اذان، اور بلال کی جو صفت ہے کیا ہے؟ اچھا بلال کو احسن، زبان کو احسن کس نے بنایا؟ بلال کی زبان کہے تو نہیں اشہد ان، لیکن خداوند عالم اتنی بڑی عرب کے حساب سے غلطی گرامر کی، کسی کا نام شین ہے، سین سے کہہ دیے نام کے معنی ہی بدل جاتے۔ آپ دیکھیے، آپ کسی سین کو سین سے بدل دیے معنی ہی بدل جاتے، لیکن خداوند عالم کہتا ہے کہ بلال کے سین کو ہم شین بنا دیتے۔ اب یہ اپنی جانت میں جتنا بلال کر سکتے، دیکھیں ایک معیار قائم ہوا کہ آپ جتنا صحیح کر سکتے ہیں وہ کریں، خدا باقی سب صحیح کرے۔ اللہ کیا بات۔ اور اچھا یہ ایسا ہوتا کاہے کے لیے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے جب اہل بیت کی محبت ہوتی ہے دل میں، زبانی نہیں، معرفت کے ساتھ، یعنی جب ہم اہل بیت کی معرفت اس حق کے ساتھ جو حق اللہ کے رسول پہچنوا گئے تھے۔ یہی بلال جب آتے ہیں مدینے میں تو انہوں نے کہا تھا میں بعد رسول کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا، لیکن فاطمہ زہرا نے فرمائش کی کہ آپ اذان دیجیے، تو کہا کہ میں نے عہد کیا ہے، اور عہد ایک شرعی مسئلہ ہے۔ قانون اگر ہم کوئی عہد کر لیں تو وہ چیز اپنے اوپر ساقط ہو جاتی ہے، پھر اب اس کا کفارہ ہوتا ہے۔ تاریخ کہتی پھر جیسے ہی فاطمہ زہرا نے کہا کہ بلال سے کہو کہ فاطمہ کے حق کا واسطہ، آپ سمجھے؟ اب جیسے ہی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حق کا واسطہ دیا تو وہی بلال اب سمجھ گئی یہ کون فاطمہ ہے، بذات منی ہے، رسول کا ٹکڑا، ان میں رسول میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب وہی اپنے عہد کو توڑ، جانتے کہ اس سے بہتر شریعت کوئی نہیں جانتا۔ تو خداوند عالم نے جو بلال کو خصوصی دی تھی وہ خدمت فاطمہ زہرا کے، آپ دیکھیے، اور احسن کی بات کر رہا ہے، اور خداوند نے احسن کیا اور خلق کیا۔ اچھا خلق کے، جیسے ہم کوئی چیز، خلق کے معنی ہوتے ہیں جیسے ہم کوئی چیز بناتے ہیں، اس کے بنانے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ خداوند عالم کہتا ہے ہم نے کسی کو عبث نہیں پیدا کیا، تو خداوند عالم جو مقصد قرار دے گا وہ سب سے بہتر ہوگا۔ اسے مقدرات آپ سنتے ہیں، شب قدر آئے گی انشاءاللہ، آپ اس میں عمل کریں گے تو مقدرات خداوند عالم نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ کوئی بھی چیز خلق ہوتی ہے اس کی فطرت میں اس کی مقدرات ہو جاتے ہیں، یعنی خداوند عالم نے اس کو بہتر کیسے اس کا مقصد اپنے تک مقصد حیات کو پائے گی وہ شے خداوند عالم لکھ دیتا ہے ایک قانون کے تلے، تب وہ ہر چیز خلق ہوتی ہے۔ تو ہمارا جو خلق کرنے کا مقصد خداوند عالم نے، ایک تو خدا کے یہاں کوئی چیز فالتو نہیں، اور خدا نے کہ ہم نے جو تمہیں پیدا کیا ہے وہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کرو۔ ہماری جو خلقت ہے، تمام دنیا کی شے کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اشیاء کی خلق کا مقصد ہے تو وہ ہماری اطاعت کریں، ہمارے تابع رہیں، سب کو ہم سے سجدہ کرائے۔ لیکن ہمیں کس لیے خلق کیا؟ ہمیں یہ خداوند جانتا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے کہ تم عبادت کرو، خلق کیا ہے، یعنی ہماری تقدیر میں خداوند عالم نے عبودیت کو لکھ دیا۔ اب خداوند عالم نے جو ہمارے مقدرات میں لکھا ہے عبد ہونا، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اب دیکھیے کہ خداوند عالم نے جو ہمارے مقدرات میں خلق کیا ہے، خلق ہمیں کیا ہے، تو جب تک ہم ابدیت پہ کھڑے نہیں اتریں گے تب تک اپنے مقصد حیات کو نہیں پا سکتے۔ اس کی پہلی شرط ہے کہ ہم بندے بن جائیں۔ اب عبد کے معنی جو ہے، دیکھیے خداوند جو عبادت کے 3 طریقے ہیں جو فقہ میں بتائے گئے ہیں۔ ایک عبادت ہے نماز روزہ جیسے رہتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے جس میں نیت۔ ایک عبادت اخلاقیات ہوتی ہے، تیسری عبادت معاملات ہو، اس سے باہر دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتی۔ یا تو آپ خدا کو ڈائریکٹ رابطے رہے ہیں، یا خدا نے جو آپ کو
خدا کے اپنے وجود میں خدائی صفات کا مظاہرہ کرتے ہیں، اسے اخلاق کہتے ہیں۔ ایک تو خدا کی ذات سے جو رابطہ ہوتا ہے اسے عبادت، اس طرح نماز روزہ جو خدا کی ذات سے رابطہ ڈائریکٹ، اور خدا کے صفات سے جو رابطہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اخلاق۔ اخلاقیات کا خدا کے صفات اگر ہمارے یہاں ہے تو اسے اخلاقیات کہتے ہیں۔ اب معاملات کیا ہے؟ معاملات کہتے ہیں اپنی ولایت کے اوپر کھرا اترنا، یعنی ہم نے جو عہد کیا ہے دنیا میں آنے سے پہلے کہ ہمیں علی کی ولایت ملی، قدرت ولایت جو اللہ کی ولایت ہے رسول کی، اس ولایت ہم سے عہد کہ ہم شیطان کی اطاعت نہیں کریں گے۔ یہ ہے معاملہ کہ ہمارا جب معاملہ آئے گا تو اسی کو جب پلٹ کے کہا جاتا ہے زیادت میں انی سلم لمن سالمکم وحرم لمن حاربکم، ہم گواہی دیتے ہیں کہ پروردگار ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں امام دوان صاحب نے کہ ہماری صلح اس سے ہے جس سے آپ نے صلح کی ہے، ہماری جنگ اس سے ہے جس سے آپ کی جنگ، ہماری ذاتی مرضی نہیں، مولا آپ جس سے صلح کریں اس کے سامنے صلح، نہ کوئی ہماری خوشی ہے نہ ہمارے، آپ کی خوشی میں ہم خوش ہوتے ہیں، آپ کے غم میں ہم غم ہیں۔ اب اس کا مطلب جو نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ ہم کوئی کام ایسا تو نہیں کر رہے جس سے اہل بیت ناراض ہو رہے ہیں۔ بات یہ ہے کوئی کام ایسا ہم سے چھوٹ تو نہیں رہا ہے جو اہل بیت کی خوشی کا باعث ہو، ان کی خوشیوں میں خوش رہو، ان کے غم میں غمگین رہو، تو اس کے مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم فرش آداب میں بیٹھے، تو اس کا مقصد صرف اتنا ہے، پیغام یہ ہے کہ ہم وہی کام پسند کریں جو انہیں خوش کرتا ہے، ہم اس سے دور رہیں جو انہیں رنج پہنچاتا ہے، جس سے وہ غمگین ہوتے ہمیں بھی غمگین ہونا چاہیے۔ یہ جو ماہ سیام ہے، آپ یاد کہ ماہ شعبان ہے، اس وقت انشاءاللہ ماہ شعبان سیام آئے گا تو اس کی مقدمہ ہے تیاری کا کہ اس شجر طوبہ سے ہم جڑے ہیں کہ نہیں جڑے ہیں۔ میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمیں طے کرنا ہے کہ واقعی ہم کدھر جا رہے ہیں۔ خدا نے جو ہمیں موقع دیا، ایک شعبان فراہم کیا ہے، رجب کی دعا میں دعا یہ پروردگار ہمیں شہر سیام تک پہنچا دے روز ہو کر، اس کے سال اور مہینوں میں، یعنی ہمیں ان میں طویل تک قائم کیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ رمضان کی فضیلتیں حاصل کریں۔ اور اس میں دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے رائج ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے کبھی کوئی چیز ہوتی ہے، مثال کے طور شب قدر آئی ہے، اب 100 رکعت نماز، دیکھیے کوئی بھی عبادت جس میں آپ کا دل نہ لگے، یاد رکھیے اس کی کوئی حقیقت نہیں جب تک آپ کا دل نہ لگے۔ عبادت کی پہلی شرط خلوص ہے۔ اب مجھے جیسے بچے کو پکڑ کے زبردستی کھڑا کر دیا جائے، اس کی عبادت کوئی جبر کی کوئی، اب ہم شب قدر میں کھڑے ہیں، پیر ٹوٹا جا رہا ہے، ارے ہم 2 رکعت نماز پڑھنے والے آدمی، آپ نے کہا 100 پڑھیے بھی، دیکھیے کیا حال ہوگا۔ دیکھیے اس کا ایک طریقہ، پوری نقطے بھر کا طریقہ ہے، پورے رمضان بھر کی نماز ہوگا، یہ 1000 رکعت نمازیں ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ شب جو چاند رات سے شروع ہو جاتی ہے، یعنی عشاء کے بعد 8 رکعت، مغرب کے بعد 8 رکعت پڑھنی ہے آپ کو، عشاء کے بعد 12 رکعت پڑھنی ہے، یہ 20 دن تک پڑھنی ہے آپ کو، اور پھر آخری 10 دنوں میں عشاء کے بعد 8 اور مغرب کے بعد 8 اور عشاء کے بعد 22 رکعت، یعنی ادھر 20 کر کے آپ جوڑیں تو 700 رکعت بن جائے گی 20 دن کی، اور ادھر 30 آخری راتوں میں 300 رکعت، تو 400 اور 300 کتنی، 700 رکعت۔ اب 19 کی شب میں 100 پڑھنی ہے، 100 جو ہے 21 کی شب میں پڑھنی ہے، اور 100 23 کی شب میں، اب یہ ملا کے 300 رکعت، یہ 1000 رکعت ٹوٹل بنتی ہے۔ اب آپ کے لیے ضروری نہیں آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، لیکن آپ کو قضا پڑھنی ہے، اس کا بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ صبح کی نماز پڑھیں، 2 رکعت قضا پڑھ لیں، ظہر عصر میں 4 رکعت قضا پڑھ ڈالیں، اپنی یا اپنے والدین کی جس کی بھی قضا آپ کے اوپر ہے پڑھتے ہیں، تو کتنی قضا ہوگی؟ مغرب کے بعد پڑھنے ہو، عشاء کے درمیان مشکل سے 5 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے 7 رکعت نماز، آپ ختم کر سکتے ہیں، مختصر پڑھیں، واجب پڑھ لیں۔ بعد میں شب قدر دیکھیے خلوص یعنی وہ رابطہ ہوتا ہے، یعنی دل آپ کا کم سے کم پوری رات کو کم سے 1 لمحے کے لیے خلوص کے ساتھ اپنے ایمان سے جڑ جائے، اور فرماتے محمد محمد، تو اس کو حاصل کیسے کیا جائے؟
تو امام سے ایک عنوان بصری نام کے شخص ہوتے ہیں، میں عرض کر دوں اخواباً کہ ان سے حدیث ہے کہ ہم وہ کیسے حاصل کریں۔ تو آپ دیکھیے کہ ان کی ایج کیا ہے، 90 پلس ہے، 90 سال سے اوپر ان کی ایج ہے۔ اب ان کے دل میں احساس ہوتا ہے، بتائی اہل بیت سے ان کا کوئی رابطہ نہیں تھا، لیکن ان کے دل میں معرفت ہوتی ہے، اللہ توفیق دے دے، تو یہ وہاں مدینے آتے ہیں تو کہتے ہیں میں چھٹے پھر رسول اللہ کے روضے پہ جاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، اللہ کے رسول کے روضے پہ جا کر پروردگار چھٹے امام کے دل کو ہمارے لیے نرم کر دو۔ یاد رکھیے گا، یعنی وہ کہتے ہیں چھٹے امام کے دل کو میرے لیے نرم کر دے تاکہ مجھ سے میں سیکھ لوں۔ اب جب اہل بیت کی محبت کے معنی کیا ہے، اس میں آپ ایک ایک لفظ غور سنیے، اس کی پوری روایت ہے، یعنی 90 سال سے اوپر کا شخص کہہ رہا ہے پروردگار مجھے، زبانی محبت تھی دل میں، لیکن وہ کہتے ہیں ان کو ہماری طرف نرم کر دے، یعنی ہماری ہدایت ان کے ذریعے ہو، ہمیں ہدایت مل جائے، ان کے ذریعے ہمیں علم حاصل کر لے تاکہ وہ علم سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ تو لمبی حدیث ہے۔ پھر یہ اب جب رسول پہ جاتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، پھر امام کے پاس آتے ہیں، خادم نے کبھی ان کو دیکھا نہیں، آدمی ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں، کہیں بس اپنا نام بتاتے ہیں اور ان کی کنیت کی امام کی میں زیارت کے جائیں، بس فرض رسول کی۔ اب وہ شاید جاتے ہیں، امام ان کو اندر بلا لیتے ہیں۔ اب وہ لمبی حدیث ہے کیسے، تو اس پر یہ ہی امام تو علم و غیب ہے، تو اس پر بہت خوش ہوتی ہے کہ میرے لیے یہی بہت ہے۔ لیکن اس میں ایمان تھے، ایک بات کہ مولا مجھے کچھ علم دے، تو مولا نے کہا تھا علم دیکھو یاد رکھنا، علم جو ہے ایک نور ہے، علم جو ایک نور ہے وہ بغیر تقوی کے نہیں آئے گا۔ جتنے آپ کے یہاں پاکیزہ تقوی ہوگا اتنے خدا، بھائی آپ انسائلوپیڈیا بن سکتے ہیں، رٹ سکتے ہیں، موبائل بن سکتے ہیں، لیکن کتاب ڈکشنری بن سکتے ہیں، لیکن آپ عالم نہیں بن سکتے۔ کیونکہ روایت میں انسان کو 40 حدیثیں یاد ہیں اور خلوص سے اس پر عمل کیا ہے تو اس کا شمار عالموں میں کم سے کم 40 حدیثوں کا، ہمیں کوئی ضروری نہیں کہ وہ 4000 حدیثیں دیہات کی یاد ہو، 40,000 نہیں، 40 حدیثیں بھی ہمیں یاد ہیں، اس پر ہم نے خلوص سے حاصل کر کے عمل کیا معرفت کے ساتھ، تو ہمارا شمار بڑا کام نہیں ہے۔ خدا کتنا کریم آپ کو اہل بیت اپنے سب میں رکھا جائے۔ اب اس کے بعد وہ تو 3 چیزیں کہتے ہیں، اس سے پہلے کہ پہلے حقیقت عبودیہ حاصل کرو، بندگی کی حقیقت جب تک حاصل نہیں ہوگی تب تک جو ہے تو اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ سوچیے ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں رسول اللہ، لیکن وہ اللہ نے کہا جو بندگی ابدیت کیسے آ گئی، عبادت کی جو حقیقت کیسے، تو انہوں نے 3 چیزیں بنائی تھی دنیا کی۔ پہلی چیز ہے جب تک بندہ اپنی ملکیت کا انکار نہ کرے کہ جو بھی میرے پاس ہے سب اللہ کا ہے، جو بھی میرے پاس ہے سب اللہ کا۔ اور دوسری چیز کہ اپنے امور کی تدبیر میں اللہ پر توکل کرے، یعنی اس کا مطلب یہ جو کر سکتا کرے، نہیں ہو رہا تو سمجھے خداوند عالم اس سے بہتر میرے لیے کرے، خدا کی تقدیر پر۔ اور تیسری چیز انسان جو بھی کرے، جو عمل بھی کرے، اس کا حساب کرے کہ کیا اس کے بدلے مجھے کچھ آخرت میں ملا ہے۔ پہلی چیز کہ جو ہے میرے پاس سب اللہ کا، میرا کچھ نہیں۔ دوسری چیز کہ تدبیر اللہ کے مقدرات پر راضی، بھائی ہم جتنا کر سکتے تھے کرے، اس کے بعد اللہ پر توکل کہ اب یہ کام نہیں ہو رہا ہے تو خدا کی مصلحت ہے، اس میں نہیں ہو رہا۔ تیسری چیز جو کام بھی کرے اس کے سوچے کہ اس کے بدلے میں کچھ آخرت میں ملے گا، ہمیں نہیں ملے گا۔ ہم نے نماز پڑھی، میں خود اپنے آپ سے پوچھوں کہ ہم نے نماز پڑھی ہے تو اس نماز کے بدلے کچھ آخرت میں ملنے والا ہے کہ نہیں ملنے والا؟ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ یہ تقوی کی پہلی بنیاد ہے، اسے پہلے تقوی، اسے عبودیت کہتے ہیں، بندگی۔ پہلی چیز انسان جو اپنی ملکیت سے اقرار نہ کرے، دوسری چیز جو ہے اپنی خدا کی تقدیر پہ راضی رہے، تیسری چیز جو بھی کام کرے سوچے اس کے بدلے میں کچھ آخرت میں ملے گا نہیں ملے گا۔
जो करे सिर्फ सवाब के लिए। अगर एक गिलास पानी भी पिए तो सवाब की। आप देखिए इमाम हुसैन एक बार सवाब एक बार छठे इमाम के साथ एक शख्स आता है, कहता है मौला मेरी शब कद्र चली गई, मैं सो गया, मैंने सोचा था रात में इबादत करूंगा लेकिन मैंने दर्द नहीं करवाया। इमाम कहते तुमने दर्द कर ली, मौला मैंने कुछ किया, मैं तो सो गया था। मैंने तुम्हें अल्लाह सवाब दे रहा शब कद्र का, इमाम कह रहे सवाब दे रहा, हमारे जैसा आदमी नहीं बैठा है। इमाम वक्त कह रहा तुमने शब कद्र का सवाब तुमने दर्द कर ली, तो मौला मैंने कुछ किया ही नहीं। तब मौला कहते तुम रात में उठे थे? हाँ, ये तो मेरी आदत है नींद में उठने की। कहीं तुम्हारी उस नींद में तुमने पानी पिया था? कहाँ पिया था? हमारे जद को याद किया था? कहाँ याद किया था? उन पर सलवार भेजी थी? हाँ भेजा था। बस होता खाली उनकी प्यास को याद करती। सोचिए अगर इंसान खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली पूरी सूल शबे कद्र का सवाब आप तसव्वुर नहीं कर सकते क्या होता है। ये है इतने करीम रहमत आलम ने हमको तन्हा नहीं छोड़ा, ये सरो सामा नहीं। आप तसव्वुर करें कि आज जावे अली अकबर से दिन मंसूर, अली अकबर कौन है? यानी इमाम इस तरह से परवान करते हैं कि रसूल की शबी बना दी। पूरी दुनिया के मुसलमानों का कमाल यही है, किसी रसूल की इत्तिबा कर ले, कोई रसूल जैसा नहीं बन पाया। पूरी दुनिया की आप तारीफ उठा, चाहे जितना बड़ा आलिम हो, फकीह हो, किसी भी मजहब मिल्लत का हो, मतलब का हो, उससे पूछिए क्या तुम रसूल की शबी बन पाया तुम्हारा अमल? हाँ, सुन्नत अमल क्या बिदात है रसूल की, शबाहत कहीं नहीं। अगर शबाहत रसूल की मिलती है तो अली अकबर हो। इसलिए जब अली अकबर रुखसत हो रहे थे तो इमाम हुसैन ने परवरदिगार की बारगाह में हाथ उठा के दुआ की, फरियाद की जगह परवरदिगार उससे भेज रहा हूँ सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में तेरे रसूल के मुशाबे। अली इस तरह से अबे ज़ैनब ने परवान चढ़ाया था कि रसूलुल्लाह की शबी बना दिया था। सुन्नत नबी पे लोग मिले लेकिन शबी है रसूल पे कोई नहीं मिला। इस तरह से रसूल यानी आप तसव्वुर करें, ऐसा बेटा जब जहाँ आता तो हुसैन ने क्या की। अली अकबर कितनी बड़ी नेमत थे हुसैन के लिए। अली अकबर जाते हैं तो हुसैन पीछे पीछे जा रहे हैं। अली अकबर आठ महसूस करते हैं, इससे हमसे हम तो सरूर होगी अली अकबर को कितनी मारिफत हुसैन की होगी कि अली अकबर ने इजाजत इसी बात पे ली थी कि महशर में अम्मा फातिमा ज़हरा के सामने आप क्या कहेंगे कि मेरा बेटा अजीज था या फातिमा बेटे का बेटा अजीज था? तो ज़ैनब ने कहा मैं समझ के बेटा जाऊँ, हुसैन से ज़्यादा अजीज फातिमा के बेटे से ज़्यादा मेरा बेटा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। जब रुखसत करते हैं अली अकबर पलट के आते हैं, कड़ियों से फूट गिर रहा और एक मुतालबा करते हैं बाबा अगर एक जुरैहा मिल जाए तो निकाओ बली आजम के दरबार ही कहते थे। अली अकबर इतने प्यार से हैं। फिर कहते हैं बेटा ऐसा है तो अपनी जबान हमारे जहन में दो, शायद तेरे जबान की तरीके तक मुस्तकिल हो जाए। अली अकबर जबान दे तो खींच लेते हैं। बाबा आप तो हमसे ज्यादा प्यासे हैं, हमारी जबान तो कुछ कर, आपकी जबान में तो कांटे भर हुसैन कैसे प्यासे। अल्लाह हुसैन तो यही प्यासे बेटा प्यासा दम छोड़ देता हुसैन के सामने। हुसैन कहते बेटा तुम्हारे पास प्यास ऐसी कैसी? ये थी प्यास के 6 महीने का हुसैन का बेटा था जिसे अपने हुसैन हाथों में लेके आए थे वहां से। किस लिए? पानी मिल जाएगा लेकिन बदले में 3 बार यही हुसैन वक्त आगे पर याद करते काट के पानी मिल जाता। हुसैन पानी की हुज्जत तमाम करता लेकिन हुसैन को प्यासा दबा किया जाता है। अल्लाह अकबर। जब गुलजना आता है तो सगीरा ये मेरे बाबा के घोड़े बता के वक्त आखिर मेरे मामा को पानी मिला।
اسی لیے جب چاہتے ہیں امام قبر بناتے ہیں اس غربت کی حالت میں تو ایک جملہ لکھ دیتے ہیں آخر میں ہذا حسین ابن علی قتل اچانا، یہ حسین ابن علی ہے جسے پیاسا قتل کیا گیا.